کی کاٹ ہوگا۔ ولیوں کے سلسلے میں ایک ڈیفینیشن، پریبھاشا صاف کر لینا چاہیے دل و دماغ۔ عام طور پر اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ ولی اپنی عبادت سے بنتا ہے، بڑی عبادت کیا ولی ہو گئے، بڑی ریاضت کیا ولی ہو گئے، بڑے پڑھنے والے تھے، کتابیں پڑھی، کتابیں لکھی، ولی ہو گئے۔ آپ کا سوچنا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہی ولی کی تعریف اور ڈیفینیشن اور پریبھاشا نہیں ہے۔ آپ جو پریبھاشا دے رہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی اپنی محنت سے ولی بنتا ہے، جبکہ ولی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ولی وہی بنے گا جسے اللہ اپنی دوستی کے حوالے سے دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ دوستی اللہ کی تو بڑی اونچی چیز ہے۔ اللہ کی دوستی، اللہ سے دوست ہو جانا، اللہ کا محبوب ہو جانا، اللہ کا پیارا، مقبول بارگاہ الہی ہو جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بہت نیچے کی بات ہدایت ہے۔ ہدایت یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہدایت حاصل کر لے، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے جب تک کہ اللہ کی مہربانی اس پر نہ ہو جائے۔ یعنی جو پہلی سیڑھی ہے ہدایت کی، وہ بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ پہلی سیڑھی پر ڈگمگا کے چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ فضل الہی پکڑ کے اس کو چڑھا دیتی ہے، تب جا کے وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر کلمہ کا پڑھ لینا، کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، ہدایت یافتہ ہونا عقل کا نتیجہ ہوتا، فکر اور دانشوری کا نتیجہ ہوتا، جس کو دنیا میں لوگ دانشوری کہتے ہیں، تب تو کوئی عقل مند ایمان سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ عقل وہ چیز ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی کی عطر اس پر نہ لگائی جائے، عقل وہ چیز ہے جس کو اگر مہربانی خدا کا عطر نہ لگا دیا جائے تو یہی عقل ابلیس بنا دے، یہی دانشوری ابلیسیت کی طرف لے جائے۔ اور اسی عقل پر اگر اللہ کی مہربانی کا عطر گر جائے تو یہی ایک عقل اللہ کا ولی بنا دے۔ اس لیے عقل بنیاد نہیں ہے ولی بننے کی، محنت بھی بنیاد نہیں ہے ولی بننے کی۔ ولی وہی بنتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ولی کہا گیا ہے، کوئی اور نام نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا وہ کیا دیا؟ ولی۔ ولی کے معنی آتے ہیں دوست، ریپریزنٹیٹو، پرتیندھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال شریعت میں موجود ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنازے کی نماز جب قائم ہوتی ہے تو نماز پڑھانے والا پیچھے گھوم کے پوچھتا ہے کہ بھائی میت کا ولی کون ہے؟ میت کا ولی کون ہے؟ ایک آدمی آگے بڑھے اور کہے کہ ہم کو ولی بنا دیجئے، تو امام صاحب کہیں گے کہ ولی بنانا میرا کام نہیں ہے بھائی، میت کا ولی ہم تم کو بنا دیجئے نا، ہم بہت دولت مند ہیں، اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، ہم کو اس جنازے کا ولی بنا دیجئے۔ کہیں گے نا ولی بنانا میرا کام نہیں ہے، ولی اللہ بناتا ہے، اس میت کا ولی بھی اللہ ہی بناوے گا، نہ میت بنا سکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا بنا سکتا ہے۔ ایک آدمی اور آگے بڑھے کہ نہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں بھائی، ہم مولانا ہیں، عالم ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم کو ولی بنا دیے۔ تو امام صاحب کہیں گے کیا آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے ولی کسی کو بنایا جا سکتا ہے، ولی یا تو اس کا بیٹا ہوگا، میت کا بیٹا ہوگا، ولی چاہے اس کا بھائی ہوگا، ولی چاہے اس کا باپ ہوگا، ان میں سے کوئی ہے یہاں پر تو بتائیے۔ تو بتائیے آپ ہی کہ میت کا بیٹا کون کس کو بنا دے گا اور میت کا باپ کون کس کو بنا دے گا، ہے نا؟
تو جب ایک میت کا ولی بھی پروردگار بناتا ہے، اور ولی بننے کے لیے اپنی محنت درکار نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم ولی بن جائے، ولی ہو نہیں سکتا، شریعت نے ولی مقرر کر دیا ہے، اور ولی کے چہرے سے نقاب بھی شریعت ہی الٹتی ہے، یہاں یہ ولی ہے۔ اور جب یہ جان لیا آپ نے کہ ولی میت کا جو ہوگا وہ کون ہوگا، تو یہ بھی جان لیجئے کہ ولی کا اختیار کیا ہے۔ ولی کا اختیار یہ بھی ہے کہ کسی سے کہہ دے کہ تم میرے باپ کے جنازے میں مت شامل ہو، تم کو نماز نہیں پڑھنی، ہٹو، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو شریعت کہتی ہے ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس میت کا ولی ہے اس میں جس کو چاہے نماز پڑھنے دے اور جس کو چاہے نہ پڑھنے دے۔ ولی کا پاور دکھا رہے ہیں، وہ ولی جو شرعاً ولی بنتا ہے۔ ولی چاہے کہ ہم خود نماز پڑھاویں گے تو کہے امام صاحب ہم ولی ہیں، ہم خود نماز پڑھاویں گے، ہم لائق ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم نماز پڑھاویں۔ امام کا حق ہے نماز پڑھانا، امام ناحق نہیں پڑھاتا ہے، امام کا حق شریعت نے رکھا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھائے۔ لیکن اگر ولی چاہے اور امام اس کی خواہش کی قدر کرے تو ولی نماز پڑھائے گا۔ ولی کہہ دے کہ 1 گھنٹے کے بعد نماز ہوگی تو 1 گھنٹے کے بعد ہی نماز ہوگی، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ترنت پڑھ لے کہ نہیں بھائی جلدی پڑھیے، آپ بکتے رہیے 1 گھنٹہ بعد میں ابھی ہوگی نماز۔ ولی کا اختیار کیا ہے؟ وہ ولی جو میت کا ولی ہوتا ہے، ذرا دیکھیے گا میت کے ولی کا اختیار یہ ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں ولی نہ آیا، اللہ اکبر نماز قائم کر دیا، نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ ولی آ گیا۔ اب ولی نے کہا ارے آپ لوگ نماز پڑھ لیا، کیسے پڑھ لیا بھائی، ہم تو تھے ہی نہیں اس میں۔ تو سن لیجئے شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوگی، 1 نماز کافی ہے، دوبارہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، 1 نماز کافی ہے۔ لیکن اگر ولی چھوٹ گیا ہے، ولی کسی وجہ سے شامل نہیں ہوا، ولی کو آنے میں دیر ہو گئی، مان لیا گیا کہ ولی نہیں آئے گا، اب ولی آ گیا، تو اس کے لیے نماز ہوگی، چاہے 10 بار کیوں نہیں نماز ہو چکی ہو، ولی کے لیے نماز ہوگی، اس لیے کہ ولی آ گیا ہے۔ اصلی حق نماز کا اسی کو ہے، باقی سب تو فعلی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ میت کا ولی اصل مصلی ہے جنازے کا، باقی سب تو فعلی ہے، رہے نہ رہے، ولی ضرور پڑھے گا، ہے نا؟ یہ شریعت کا ولی ہے۔ جب ولی کی اصطلاح کا یہ عالم ہے ہمارا تمہارا ولی، تو اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنا ولی جس کو بنا لیا۔ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا، آخری بات ختم، مقصد نہیں ہے کہ یہاں لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، مقصد ہے حصول برکت۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ولی بنتے کیوں ہیں؟ کیا ولی لوگ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی خواہش اور اپنی محنت سے ولی بنتے ہیں؟ کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن یاد رکھیے ولی کسی کے چاہنے سے نہ کبھی بنا ہے نہ بنے گا، نہ کوئی نبی اپنی چاہت سے بنتا ہے اور نہ بن سکتا۔ اب تو بننے کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی چاہت کرے تو کیا کرے، کوئی ڈکلیئر کرے تو کیا کرے کہ ہم نبی ہیں، ہے نا؟ اس کی ڈکلیریشن پر پہلے ہی دن سے کذب اور وحشت کا الزام لگ جاتا ہے، ازل سے لگا ہوا ہے۔ جس کا الزام چھپا ہوا ہے کہ یہ کمبخت گمراہ ہے، اس کو اور کچھ نہیں سوچتی تو کہہ دیتا ہے کہ ہم نبی ہیں، اس کی گمراہی عیاں ہو جاتی ہے، ورنہ گمراہی چھپی رہ جاتی۔ ولی بھی کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ولی آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ نہیں بناتا، اپنے لیے بناتا ہے۔ ولی کس کے لیے بنتا؟ اللہ کے لیے بنتا ہے نا؟ نبی بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، محبوب الہی ہوتا ہے وہ۔ اور جب کوئی محبوب ہو جاتا ہے
تو وہ مخلوق کے اوپر اللہ کی جانب سے ذمہ داری ادا کرتا ہے. اسی طرح ولی بھی نبیوں کے صدقے میں بطوفیل نبی ولی بنتے ہیں. اللہ ان کو قبول کر کے ولی بناتا ہے اور ان کو بھی کچھ کام دیا جاتا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ جو کسی کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری میں ہاتھ بٹاتا ہے, اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تم یہ کام کرو, تم پر بھروسہ ہے تم یہ کام کرو, تم پر یقین ہے تم یہ کام کرو. اولیاء کا کام کیا ہے؟ اولیاء کا کام یہ ہے کہ جس نبی کی امت میں وہ ہوتے ہیں اس امت کی دلیل بنتے ہیں, امت کا ثبوت, نبی کا ثبوت بنتے ہیں, خدا کی وحدانیت, رسالت کی حقانیت کا ثبوت بنتے ہیں, دلیل بنتے ہیں, زندہ مثال. جس کو کسی معجزے پر شبہ ہو, ولی اپنی کرامت سے اس کے شبہے کو دور کر کے ایمان کو پختہ کر دیتے ہیں. سیدنا امیر ابو العلا, یہ خانقاہ ان کے سلسلے کی ہے, ان کے سلسلے کا عظیم مرکز ہے. سب سے زیادہ سلسلہ ابو العلائیہ جس خانقاہ سے پھیلا وہ حضرت سیدنا مخدوم منیم پاک باز رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. حضرت کا آستانہ تو آگرہ میں ہے لیکن فیضان کرم کا دفتر پٹنہ مخدوم منیم پاک کی خانقاہ ہے. یہیں سے سلسلہ پھیلا اور پوری دنیا میں پھیل